میرے معزز بھائیوں بزرگوں، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، اور لوگوں کے دیکھا دیکھی ہم مسلمان اور ہمارے مسلم نوجوان بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن آدمی اگر غور کرے گا، گہرائی کے ساتھ اگر جائزہ لے گا، تو اسے پتہ چلے گا کہ ایک سال گزر کر نئے سال کا شروع ہونا یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ بھئی خوشی کا کی میں مثال کے طور پر میری عمر فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری عمر جو ہے 60 سال ہے۔ اب اگر میری زندگی میں نیا سال شروع ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عمر کا 1 سال کم ہو گیا۔ تو یہ خوشی کا موقع ہے یا پھر جو ہے افسوس کا موقع ہے؟ ہر نیا سال جو آتا ہے یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، اور سوتے انسان کو جگانے کے لیے آتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ دیکھ تیری زندگی کا ایک قیمتی سال تیرے ہاتھ سے نکل گیا، تو عمل کے اعتبار سے کتنا جو ہے مضبوط ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد نئے سال کا شروع ہونا میرے بھائیوں بجائے غفلت کا ذریعہ بننے کے، یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بھئی 1 سال میرا گزر گیا، اس گزرے ہوئے 1 سال میں میری نمازوں کا حال کیا تھا؟ 5 وقتہ نمازوں کی میں پابندی کرتا رہا یا نہیں کرتا رہا؟ پورے 1 سال کے اندر میں گناہوں سے کتنا بچتا رہا؟ پوری طرح سے گناہوں سے بچتا رہا یا بار بار گناہ کرتا رہا؟ پورے 1 سال کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا تھا؟ اللہ کے بندوں کا حق میں ادا کرتا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ میرا برتاؤ صحیح تھا، رشتہ داروں کا حق میں ادا کرتا رہا، علماء کرام کا میں اکرام اور احترام کرتا رہا، یا پھر اس کے برخلاف تھا؟ ہر چیز کے بارے میں جائزہ لینا ہے، سال بھر کا جائزہ لینا ہے۔ تو سال گزرنے پر کرنے کا کام یہ ہے۔ اس کے بجائے اب یہود و نصارہ نے دنیا بھر کے انسانوں کو کیا کر دیا؟ جو موقع آدمی کے لیے جائزہ لینے کا ہے، محاسبہ کرنے کا ہے، اور سوتے انسان کو جگانے کا ہے، اس موقع کو یہود و نصارہ نے کیا کر دیا؟ غفلت کا ذریعہ بنا دیا، تفریح کا سامان بنا دیا۔ آج غیروں کے دیکھا دیکھی ہمارے نوجوان بھی نئے سال کے موقع پر وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک قیمتی سال گزر گیا، ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ اس پورے سال میں ہماری دینداری کا حال کیسا رہا۔ جیسے کاروباری لوگ سال گزرنے پر سال بھر کے کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں، کتنا کمایا، کتنا گنوایا، فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، پورا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر انہیں پتا چلے کہ بھئی اس سال گزشتہ کے مقابلے میں اس سال میرا کاروبار کم فائدے میں رہا، تو آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی اب مجھے آنے والے برس میں اور زیادہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا ہے کہ فائدہ زیادہ ہو۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ انسان دنیاوی معاملات میں کیا نہیں کرتا؟ غفلت میں نہیں رہتا کہ جیسے جیسے چلنے نہیں دیتا، بلکہ سوچتا ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے ہو رہا ہوں، میرا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ گزرا ہوا پورا 1 سال، اس پورے 1 سال میں میری دینداری کا حال کیسا رہا، جائزہ لیتے رہنا ہے۔ جائزہ لیں گے اور غور کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے سال میں ہمیں گزرے ہوئے سال کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی ہمیں توفیق ملے گی، اور اگر جائزہ نہیں لیں گے تو پھر وہی حال ہوگا۔ ایک بندہ برس سے نماز باجماعت میں اس سے کوتاہی ہوتی ہے، آج سے 10 برس پہلے بھی جماعت کی نماز میں اس سے کوتاہی ہوتی تھی، اب 10 برس کے بعد بھی وہی حال ہے۔
10 برس پہلے بھی بسا اوقات نماز قضا ہو جایا کرتی تھی، آج 10 برس کے بعد بھی نماز قضا ہو رہی ہے۔ 10 برس پہلے بھی جھوٹ بولا کرتا تھا، دوسروں کی برائی کیا کرتا تھا، اور 10 برس گزرنے کے بعد بھی وہی حال ہے۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر بجائے بہتری آنے کے، اور اگر جو ہے نا بدتری آئے اور جو بگاڑ اگر آ رہا ہو، تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بندے کو اللہ سے قریب ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ سے دور ہونا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بندے کو آخرت کے فائدے میں رہنا چاہیے، نہ کہ آخرت کے نقصان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگو کل قیامت کے دن تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے تم دنیا میں اپنا حساب لیتے رہو۔ انسان کی اصلاح کا سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ محاسبہ کا مطلب حساب لیتے رہنا، دیکھتے رہنا روزانہ۔ اسی لیے مشائخ اور اللہ والے کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال کا حساب لینا ہے، کہ فجر کے بعد سے لے کر اب بستر پر آنے تک میں نے کیا کام کیا، میرے فرائض پورے ہوئے نہیں ہوئے، گناہوں سے بچتا رہا یا نہیں بچتا رہا، نیکیاں کتنی مجھ سے ہوئیں، گناہ کتنے مجھ سے ہوئے۔ شام کو، رات کو سونے سے پہلے جائزہ لینا ہے۔ اگر نیکیاں تھیں تو اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اور اگر گناہ ہوئے ہیں تو اس پر اللہ سے سچی توبہ کرنا ہے، اور آنے والے کل ان گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ اپنا محاسبہ مستقل کرتے رہتے ہیں، میرے بھائیوں، دینی اعتبار سے ان کا حال بہتر سے بہتر ہونے لگتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ محاسبہ نہیں کرتے، جیسے حال جیسا ہے بس اسی میں چلتے ہیں، اسی پر مطمئن رہتے ہیں، ایسے لوگ دین میں، اللہ کے قرب میں اور آخرت کی کامیابی میں ایسے لوگ آگے